قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صاف ستھری بات کرو، سیدھی بات کرو، ہمیشہ صاف ستھری بات کرو، تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تم سیدھی بات کرنی شروع کرو، تم سچ بولنا شروع کرو، اللہ باقی کے بھی تمہارے اعمال سنوار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری باقی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ لیکن تم نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سچ بولنے سے۔ تم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ سچ بولنے سے۔ اور پھر یہ سچ کا ماحول اگر گھر کے اندر آئے، ہم نے گھر کے اندر سچ کا ماحول شروع کیا ہو، گھر کے اندر ہم نا بچوں کے سامنے کچھ بہانے کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ جھوٹ سیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت تو شاید کسی مجبوری کے تحت ہم کوئی بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سبب سے ہم نے وہ بات کی ہو، لیکن بچہ وہ جھوٹ سیکھ گیا۔ اب ہمارے لیے وہ تکلیف اس وقت بڑھے گی جب وہ ہم سے جھوٹ بولے گا، وہ جب ہمیں غلط بات بتائے گا، وہ جب ہمیں سچ نہیں بتائے گا، تو پھر باپ ٹوٹے گا، پھر ماں بکھرے گی۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، سیاستہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ مائیں اپنے بچوں کو قریب کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ کہتی ہیں، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ یوں مٹھی بند کر کے کہہ دیتے ہیں یہ لو چیز، تو مٹھی کھلتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ لفظ بولے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے واقعی کچھ دینے لگی ہو، بلا رہی ہو، اسے بتا رہی ہو، توجہ دلا رہی ہو تو کچھ دینے لگی ہو۔ عرض کی حضور میرے پاس کھجوریں ہیں وہ دینے لگی ہوں۔ تو چھوٹے بچے سے بات ماں کر رہی ہے، لیکن حضور کیا سمجھاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہاری مٹھی میں کھجوریں ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمہ یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی اس چھوٹے بچے کے سامنے بھی تم ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے یہ جھوٹ کا عادی ہو جائے، یہ دروغ گوئی کرے، یہ خلاف واقعہ بات کرے، یہ اس طرح کا ہو جائے کہ سوسائٹی کے اندر اس کا اعتماد اٹھ جائے، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جب سچ بولتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو۔ اللہ اکبر، قربان جائیں رسول پاک پر۔ فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ اور فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا بعض لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ہاں یار لوگ بولتے ہیں جھوٹ، بلا وجہ بولتے ہیں، مذاق میں بولتے ہیں، کہانیاں سنانے کے لیے بولتے ہیں، محفل لوٹنے کے لیے بولتے ہیں، اپنا بتانے کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ رب کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا تکلیف والا معاملہ نہیں کہ بندہ اپنے رب رسول کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جائے، وہاں لکھا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، کذب بیان نہیں کرتا ہے، سچ بولیں۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں کہ رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا تمہارے محبوب تو وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے، سچ لے کے آئے ہیں حضور، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کر دی، یعنی صدیق اکبر۔ ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی تم کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو سچ بول کے کرو۔ لوگ لوگوں سے وابستہ تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ لوگوں کے ساتھ جب جھوٹ بولنے لگتے ہیں تو معاشرے میں عدم توازن ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ
عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کا لوگوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر انسان انسانوں سے زیادہ چیزوں پر اعتماد کرنے لگتا ہے، جس چیز کی آپ گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں اس گارنٹی پر اعتماد زیادہ کرتا ہے، انسان پر کم کرتا ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جن چیزوں نے سوسائٹی کو، معاشرے کو، ماحول کو بڑا سخت کمزور کیا ہے نا، وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ نے عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، تو ایک موسم کا ایک سوٹ دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، لیکن مجھے سچ بتایا کر۔ تو اگر لاہور جاتا ہے تو لاہور ہی کا بتا، اسلام آباد کا نہ بتا۔ میں اس اذیت کا شکار ہوں کہ تو مجھے سچ نہیں بتاتا۔ باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے تو جہاں تیرا دل کرے تو چلا جا، میں تجھے اجازت دوں گا، لیکن میرے چاند مجھے سچ بتا دے، میں تکلیف میں رہتا ہوں۔ جب مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے کہ تو نے غلط بات کی ہے تو میں ٹوٹ کے بکھر جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا سچ بولا کر۔ اب تو تیری سچی باتوں میں سے بھی بہت ساری باتیں مشکوک ہو گئی ہیں، تیرے جھوٹ نے تیرے سچ کو بھی مشکوک بنا دیا۔ ہمارے پورے ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی تقریر کر رہا ہے ایک آدمی، اور MNA کی سیٹ کا وہ امیدوار ہے، اور وہ آدمی جو اس کا بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جس نے اس کی تصویریں اپنی تصویروں کے ساتھ لگوا کر کے پوسٹر بنوائے ہیں، اور اس کی فوٹو اس نے اپنے سینے پہ بھی سجا رکھی ہے، وہ بھی اس کی تقریر جب سن رہا ہے تو ساتھ والے کے کان میں یہ بات کر رہا ہے، تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے سارے۔ حضور سچ لے کے آئے، اور جنہوں نے سب سے پہلے سچ کی تصدیق کی وہ سچے نہیں، صدیق اکبر بن گئے۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا دین کی ہمیں معرفت دی، اور رشتوں کی مضبوطی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ یعنی کوئی ایسا نقطہ جس سے بھائیوں کے بیچ دراڑ پڑے، دراڑ۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال دبا لیا ہے، خیانت صرف یہ ہے کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی تو اس امانت میں سے آپ نے کچھ خیانت کر لی، کچھ پیسے رکھ لیے، کچھ دے دیے، صرف یہ خیانت ہے۔ بھائی کچھ اور بھی خیانتیں ہیں، کچھ اور بھی خیانتیں ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کو کہا تھا میں تیرا ہمدرد ہوں، پر آپ اندر سے ہمدرد نہیں تھے، یہ بھی تو خیانت ہے۔ آپ نے اسے کہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، یقین دلایا تھا، لیکن آپ اندر سے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بھی تو خیانت ہے۔ کوئی آپ کو نیک سمجھ کے آپ کے پاس آیا تھا، اللہ والا سمجھ کے آیا تھا، اور آپ دنیا دار ہیں، تو آپ نے لوگوں کی عقیدتوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی تو آپ کو جواب دینا، اللہ کے حضور اس بابت بھی تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ الترغیب والترہیب میں حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے، بہت بڑی خیانت۔ سنو وہ لوگوں جو بنے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو۔ حضور نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹی بات کرے حالانکہ وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ تو نے بہت بڑی تکلیف دی، یہ تو نے بڑا دھوکہ دیا، یہ تو نے بڑی زیادتی کی، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹی بات کی حالانکہ وہ بیچارہ تجھے سچا سمجھ رہا تھا۔ تو بددیانت تھا اور وہ دیانتدار تھا، تو اس کے ساتھ جھوٹا تھا اور وہ تیرے ساتھ سچا تھا۔ بہت بڑی تو نے خیانت کی، یہ تو نے وہ بڑا اخلاقی جرم کیا کہ لوگ تیرے ساتھ بڑے ٹھیک تھے اور تو ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ تو تجھے انقلابی سیاستدان سمجھ کے مخلص ہو کے دین و ملت کے لیے تیرے پیچھے لگے تھے، نعرے لگائے تھے، اور تو دنیا دار نکل آیا۔ تجھے تو ہوس اقتدار نے اندھا کر رکھا تھا، تو لوگوں کو جھوٹے خواب دکھاتا رہا، جھوٹی کہانیاں سناتا رہا۔ بہت بڑی خیانت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹی بات کرے حالانکہ وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، مومن تو اس وقت تک اپنے ایمان کی تکمیل ہی نہیں کر پاتا جب تک وہ دل لگی میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے۔ حضور کی جس عظمت کو لوگوں نے سب سے پہلے جانا اور حضور کی جس شان کو لوگوں نے سب سے پہلے پہچانا، وہ میرے نبی کا صادق اور امین ہونا ہے کہ یہ سچے بڑھیں، یہ سچے بڑھیں، یہ امانت دار بڑھیں۔ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ حضور کا سچا ہونا، صادق ہونا، امانت دار ہونا، یہ تو سب سے پہلے لوگوں نے پہچانا تھا۔ لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ بھائی جھوٹ پہ جھوٹ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب سے یہ معاملہ سوشل میڈیا کا آیا ہے تو کسی خبر کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہے، اس کے جو من میں آتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے کھاتے میں لوگ گناہ ڈال رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے مذاق کے لیے آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ خبریں دے دیں فلاں آدمی انتقال کر گیا، اس بیچارے کو فون آ رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو اب لوگوں نے باقاعدہ دن بنا لیے ہیں، ایک اپریل فول منایا جاتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ جھوٹ منانے کا دن ہے۔ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹی بات کی جائے گی، جھوٹا مذاق کیا جائے گا۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لو گارنٹی لے لو مجھ سے جنت کی، میں تمہیں ضمانت دے دیتا ہوں جنت کی۔ 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمایا کہ تو جب بھی بات کرو سچ بولنا، اور جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے صحیح کر کے ادا کرنا، اور فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی نظروں کو نیچا رکھنا، اور فرمایا کسی بندے پر اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرنا۔ یہ تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہماری تربیت فرماتے، حضور سچ کی طرف ہمیں بلاتے، اور حضور فرماتے ہیں جو سچ ہے نا، سچ یہ تمہیں بچا لے گا۔